السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پھر سے ہمارے چینل میں آپ کا دل استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے جماعت پنجم کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ نمبر 1 کے سبق نمبر 20 ہمارے جذبات کی دنیا کے سوالات اور جوابات پیش کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے آپ کی ٹیکسٹ بک اوپن کیجئے۔ ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 105 پر سوال نمبر 1 ہے، الف خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے، انسان جہاں غور و فکر کا عادی ہے وہیں وہ ڈیش بھی ہے، جذباتی۔ پہلی خالی جگہ میں جذباتی۔ اسی طریقے سے دوسری خالی جگہ میں عادتیں، کیا آئے گا؟ عادتیں۔ ہمارے دوستوں میں جو خوبیاں اور اچھی عادتیں ہیں ہم پہلے ان پر غور کریں۔ اس طریقے سے بچوں سوال الف میں 2 کوشچن بھی دیے گئے ہیں، یعنی 2 خالی جگہ کے سوالات ہیں، ایک میں جواب جذباتی، دوسرے میں ہے عادتیں۔ سوال نمبر بے میں درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے، یہ ہدایت ہے۔ نمبر 1 سوال ہے، شخصیت میں توازن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ سوال کیا ہے پیارے بچوں؟ شخصیت میں توازن کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جواب، جذبات میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے۔ جذبات جب ہمارے ہم آہنگ ہو جائیں گے، ہم دوسروں کے خیالات کو سمجھنے لگیں گے، ہماری شخصیت میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، میل جول اور آپسی تعاون کا رجحان کس چیز سے کم ہو جاتا ہے؟ جواب، اگر ہم اپنے غصے پر قابو نہ رکھیں تو میل جول اور آپسی تعاون کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ کیا جواب ہے؟ اگر ہم اپنے غصے پر قابو نہ رکھیں تو میل جول اور آپسی تعاون کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اپنے مزاج کی خامیوں کا پتہ چل جانے پر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارے خامیاں معلوم ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اپنے مزاج کی خامیوں کا پتہ چل جانے پر ہمیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خامیوں کا پتہ چل گیا تو اب خامیاں ویسی رکھیں گے بچوں؟ نہیں، بلکہ ہمیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سوال ہے جیم، درج ذیل سوالوں کے جواب 3-4 جملوں میں لکھیے، یہ ہدایت ہے۔ اس کا پہلا ہے، جذباتی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ جواب، جذبات پر قابو پانے، مختلف جذبوں کے درمیان تال میل پیدا کرنے اور انہیں مناسب انداز میں ظاہر کرنے کو جذباتی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ چلیے جیم کا سوال نمبر 2، غصے کے مضر اثرات کیا ہے؟ پہلے تو پتہ ہے غصہ ہی ایک خراب چیز ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے اثرات بھی خراب ہوں گے۔ جواب، غصے کے مضر اثرات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ہم غصیلے اور ضدی ہو جاتے ہیں، میل جول اور آپسی تعاون کا رجحان کم ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں ہم لوگوں کا دل دکھا بیٹھتے ہیں۔ یہ سوال جیم کا دوسرا بٹ تھا۔ تیسرا ہے، سوال جیم کا تیسرا ہے، اپنی خامیوں سے واقف ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب، ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ نہ چل پائے تو اس کا ہماری شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی خامیوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال دال ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لکھیے۔ نمبر 1، استاد آپ کی بات نہیں سنتے تو پہلے کیا ہوں گے؟ میں تھوڑا مایوس ہو جاتا ہوں، مجھے استاد پر تھوڑا غصہ بھی آتا ہے۔ دوسرا سوال ہے اس میں، آپ کے والدین گھر کے معاملات میں فیصلہ کرتے وقت آپ کو بھی شامل کرتے ہیں؟ جواب، مجھے اچھا لگتا ہے گھر کے اہم معاملات میں اپنے شریک ہونے سے میرے وجود کا احساس بھی ہوتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا، آپ کے دوست کو بڑا انعام مل گیا تو مجھے اپنے دوست پر فخر محسوس ہوتا ہے، ایسا دوست ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال، کلاس کے طلباء آپ کی تعریف کرتے تو جواب کیا رہے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تعریف کرنے والے دوست ملنے پر فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔
यहाँ आपको आप जो महसूस करते वो लिखना है बच्चों, अपने खुद के ज़बान में, अपने खुद के अल्फाज में। 5वां सवाल है, रिहान ने क्लास में आपकी बेइज्जती की, तो आप क्या करेंगे? बातचीत बंद कर दी, मुझे इस पर गुस्सा आया और मैंने इससे चीत बंद कर दी। इस तरीके से आप नाराज हो जाएंगे। उसके बाद सवाल है, इस मौके पर आप क्या करेंगे? शबाना को मजमून नवीसी के मुकाबले में अव्वल इनाम से नवाजा गया, मैं उसे मुबारकबाद दूंगा और आप उसे मिलेंगे, कैसा पढ़े इसके बारे में आप लिख सकते। दूसरा है, सुल्ताना ने गुस्से की वजह से दोपहर की छुट्टी में खाना नहीं खाया, तो हम उसकी गुस्से की वजह मालूम करके और इसे समझा बुझाकर खाना खिलाने के लिए राजी करेंगे, खाना खाने के लिए। तीसरा है, फरजाना स्कूल में सबसे अलग थलग रहती है, तो मैं क्या करूँगा? इससे दोस्ती करने और अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करूँगा। चौथा सवाल है, असलम कहता है मेरे मिजाज में जिद्दी भरी है, तो हम उसे उसके मिजाज में तब्दीली लाने का मशवरा देंगे, उसे समझा बुझाकर उसे मिजाज को जो है तो अपनी दोस्ती में तब्दील करेंगे और उसको अपने अच्छे मिजाज से